ہمارے درمیان جو شخصیت موجود ہے یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ عام طور پر جب علماء آتے ہیں تو لوگ ایگزیجریٹ کرتے ہی ہیں کہ یہ فلاں صاحب ہے، یہ فلاں صاحب ہے، لیکن بینگ اے اسکالر میں پورے گارنٹی اور دعوے کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ جو شخصیت آپ کے سامنے بیٹھی ہے وہ بہت بڑی شخصیت ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے، سب سے پہلے یہ حضرت خلیفۃ الرسول داماد رسول ذو النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے۔ ان کے آباء و اجداد مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے قطر پہنچے اور پھر قطر سے 800 سال پہلے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، مفتی تھے، شیخ دانیال قطری رحمہ اللہ تعالی، وہ قطر سے ہجرت کر کے ہندوستان پہنچے اور وہ خود نہیں آئے۔ ایک بہت بڑے بادشاہ ہوا کرتے تھے، نام سنا ہوگا، شمس الدین التمش۔ جب شمس الدین التمش ہندوستان آ رہے تھے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ تو انہوں نے ان کے جد اعلیٰ حضرت شیخ دانیال قطری کو اپنے ساتھ لے کر آئے، اور بدایوں جو اس زمانے میں صوبہ ہوا کرتا تھا، وہ بریلی بدایوں سب ایک تھا اس زمانے میں، وہ صوبہ ہوا کرتا تھا، اس صوبے کا انہیں قاضی، چیف قاضی مقرر کیا 800 سال پہلے۔ اور اس 800 سال سے لے کر آج تک 800 سال کے بعد بھی اس پورے صوبے کے، اس پورے ضلع کے قاضی و قضات آج بھی اسی خاندان میں، اور آج حضرت ہے 800 سال پہلے۔ وہاں پر آج سے 300 سال پہلے خانقاہ قادریہ قائم ہوئی، اور یہ خانقاہ ہندوستان کی جو چند لیڈنگ خانقاہ ہے، خانقاہ قادریہ، ان میں سے ایک خانقاہ عالیہ قادریہ بدایوں شریف ہے۔ یہ ایسی خانقاہ ہے جہاں سے 300 سالوں سے، ایسی خانقاہ نہیں ہے۔ ایک بات اور آپ کو بتا دوں، آپ بہت سرپرائز ہوں گے کہ 800 سالوں سے دو علماء مشائخ کی جو چین ہے، جو سلسلہ ہے، اس خاندان میں کبھی ختم نہیں ہوا۔ 800 سالوں میں ہر دور میں ایسے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے کہ دنیا حیران و شگفتہ رہ گئی۔ میں چند علماء کا نام گناتا ہوں: حضرت شاہ عبد المجید قادری، حضرت شاہ عین الحق عبد المجید قادری، حضرت شاہ علامہ فضل رسول بدایوں، سیف اللہ رسول علامہ فضل رسول بدایوں، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی عنہ نے 2 عربی کے بڑے بڑے قصیدے لکھے تھے، قصیدتان رایتان، جن کی شان میں لکھا تھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جن کی شان میں 2 عربی کے بڑے بڑے قصیدے لکھے تھے۔ اس قصیدے کا نام ہے قصیدتان رایتان۔ اس میں کئی سو اشعار، یہ کتاب چھپی بھی موجود ہے۔ اس کے بعد ان کے صاحبزادے تاج الفہول حضرت علامہ شاہ عبد القادر بدایوں یہ تشریف لائے اس دنیا میں، اور جن کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنا رہبر اور رہنما سمجھتے تھے۔ آج اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، عظیم البرکت کہتے ہیں، لیکن خود اعلیٰ حضرت حضرت تاج الفہول کو اعلیٰ حضرت کہا کرتے تھے، یہ لکھا ہوا موجود ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہا کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت تاج الفہول کی شان میں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے حضور تاج الفہول کی شان میں ایک قصیدہ کہا، وہ قصیدہ اردو میں کہا، اور وہ 100 اشعار سے بھی زیادہ اس کے اندر اشعار ہیں، 100 اشعار سے بھی زیادہ طویل قصیدہ ہے، اور اس قصیدے کا نام ہے قصیدہ چراغ انس۔ یہ تاریخی نام ہے، تقریباً 125 سال قبل۔ اس کے کچھ اشعار میں آپ کو سناتا ہوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا کہا حضرت تاج الفہول کے بارے میں۔ کتنی بڑی خانقاہ اس کا آپ اندازہ لگائیں، کتنے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں: اے امام الہدا محب رسول، محب رسول ان کا لقب تھا، حضرت تاج الفہول کا لقب تھا محب رسول۔ فرماتے اے امام الہدا، دنیا فاضل بریلوی کو امام الہدا بولتی ہے، وہ کس کو امام الہدا بول رہے ہیں؟ تاج الفہول کو کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں اے امام الہدا محب رسول، دین کے مقتدا محب رسول، نائب مصطفیٰ محب رسول، صاحب اصطفیٰ محب رسول۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں شعر میں کہ آج قائم ہے دم قدم سے تیرے، آج قائم ہے، فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ آج قائم ہے دم قدم سے تیرے، دین حق کی بنا محب رسول، دین حق اگر آج قائم ہے تو تیرے دم قدم سے قائم ہے۔
اور پھر فرماتے ہیں ٹھیک معیار سنیت ہے آج. اگر معیار سنیت اگر ٹھیک ہے، فرما رہے ہیں کہ آج اگر معیار سنیت ٹھیک ہے، تیری حب ولا محب رسول، جو تجھ سے محبت کرے گا وہی سنی ہے، ورنہ وہ سنی نہیں ہے. یہ فاضل بریلوی فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت تاج الفہول کے بارے میں. اور پھر فرماتے ہیں کہ سنیت سے پھرا خدا سے پھرا. جو سنیت سے پھر گیا وہ ہدایت سے پھر گیا، سنیت سے پھرا خدا سے پھرا. اب جو تجھ سے پھرا محب رسول، یعنی جو تجھ سے پھر گیا وہ سنیت سے پھر گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اب جو تجھ سے پھرا محب رسول. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بدایوں تشریف لائے ان کی خانقاہ میں مرید ہونے کے لیے کہ مرید کر لیجیے مجھے بیعت کر لیجیے. تو حضرت شاہ عبدالقادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ نہیں، میں آپ کو مرید نہیں کروں گا، میں آپ کو لے چلتا ہوں جہاں سے میں مرید ہوں وہاں سے آپ کو بھی مرید کرواؤں گا. ماہرہ شریف، چلیے ماہرہ شریف، وہاں سے قریب ہے بالکل آدھے گھنٹے کے فاصلے پر ماہرہ شریف. تو حضرت تاج الفہول لے کے گئے اور حضرت خاتم الاکابر علامہ شاہ علیہ رسول احمدی سے مرید کروایا. تو فاضل بریلوی اس پر بھی شکر ادا کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ تیری نعمت کا شکر کیا کیجیے. تاج الفہول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تیری نعمت کا شکر کیا کیجیے، تجھ سے کیا کیا ملا محب رسول. تیری نعمت کا شکر کیا کیجیے، تجھ سے کیا کیا ملا محب رسول. اور تو اور شیخ تجھ سے ملا، اور تو اور شیخ تجھ سے ملا، اس سے بڑھ کر ہے کیا محب رسول. اور تو اور شیخ تجھ سے ملا، اس سے بڑھ کر ہے کیا محب رسول. اور حضرت شیخ ان کے گھرانے میں، حضرت علامہ کے گھرانے میں الحمدللہ صرف یعنی شریعت ہی کے نہیں بڑے بڑے واقف کار تھے، بڑے بڑے روحانی، اور ان کے اندر جو روحانیت تھی، جو ان کا فیضان تھا کہ وہ اپنی آنکھوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی جو غوث العظم کا دیدار بھی کیا کرتے تھے. تو حضرت تاج الفہول جب حج کرنے کے لیے گئے تو سعی پر صفا اور مروہ پہ جب سعی کرتے ہیں تو وہاں پر ہم تیز تیز سعی کرتے ہیں، تیز تیز قدموں سے چلتے ہیں، وہ طریقہ ہے وہاں پہ تیز تیز قدموں سے چلنے کا. لیکن مریدین متوسلین کا ایک جمگٹھا تھا اور پیچھے پیچھے سب چل رہے تھے. حضرت صحیح فرما رہے تھے، اب بہت سے مریدین تھے، چاہنے والے تھے. تو دیکھا کہ حضرت شیخ بہت دھیرے دھیرے قدموں سے چل رہے ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت حضور کیا وجہ ہے کہ یہاں صحیح میں تو تیز تیز چلا جاتا ہے اور آپ دھیرے دھیرے چل رہے ہیں. تو فرمایا کہ دیکھ نہیں رہے ہو کہ حضور غوث اعظم میرے آگے چل رہے ہیں، میری ہمت کیسے ہوگی کہ میں ان سے آگے بڑھ جاؤں یا ان سے تیز تیز قدموں سے چلوں. تو فاضل بریلوی نے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس کو شعر میں منظوم کیا اور فرمایا میں بھی دیکھوں جو تو نے دیکھا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے کہ میں بھی دیکھوں جو تو نے دیکھا ہے، روز سعی صفا محب رسول. میں بھی دیکھوں جو تو نے دیکھا ہے، روز سعی صفا محب رسول. ہاں یہ سچ ہے کہ یہاں وہ آنکھ کہاں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے پاس وہ آنکھ ہی نہیں ہے کہ میں دیکھ سکوں حضور غوث اعظم. ہاں یہ سچ ہے کہ یہاں وہ آنکھ کہاں. آنکھ پہلے دلا محب رسول، پہلے آنکھ دلا دے تاکہ وہی آنکھ مجھے بھی دلا دے تاکہ میں بھی تیری طرح دیکھ سکوں. حضور غوث اعظم آگے آگے چل رہے ہیں. تو ان کی علم کا، ان کی روحانیت کا، ان کے خاندان کا آپ اندازہ لگائیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جیسے عالم فاضل اور مجدد، وہ ان کی شان میں، ان کے بزرگوں کی شان میں. اس کے بعد ان کے دادا، اپنے دادا حضرت علامہ مفتی عبدالقدیر بدایونی، وہ نظام حیدرآباد جو تھے، جو ان کی حکومت تھی پیرلل، وہاں مفتی اعظم عدالت عالیہ تھے. پوری زندگی نظام نے ان کو چیف جسٹس، اس وقت وہ چونکہ مسلم حکومت تھی تو چیف جسٹس جو ہوا کرتا تھا وہی مفتی اعظم کہلاتا تھا، وہی چیف جسٹس کہلاتا تھا. تو اس عدالت عالیہ کے ان کے دادا چیف جسٹس تھے، وہ کہلاتے تھے مفتی اعظم عدالت آصفیہ. یہ اس سلطنت کے چیف جسٹس ہیں ان کے دادا. اور اس حیثیت سے جب مکہ مکرمہ گئے ہیں تو شریف مکہ سے ایسے تعلقات تھے، اس زمانے میں ترکی کی حکومت تھی تو شریف مکہ نے جمعہ کی خطابت اور امامت مکہ شریف میں، حرم شریف میں ان کے دادا نے فرمائی. اور جب فلسطین گئے تو فلسطین میں بھی امامت اور خطابت فرمائی. پھر ان کے والد حضرت تاجدار اہل سنت حضرت شیخ عبدالحمید محمد سالم القادری، بڑی روحانی شخصیت اور بڑی بزرگ شخصیت، ان کے بھی کارنامے. اور اس کے بعد پھر ان کے بڑے بھائی حضرت علامہ اسید الحق محمد عاصم قادری بدایونی، شہید بغداد شریف میں ان کا 10 سال پہلے شہادت ہو گئی ان کی، وہ بھی بہت بڑے عالم.
اس خاندان نے کم سے کم اس امت کو 1000 کتابیں دی ہیں مختلف موضوعات پر، 1000 کتابیں ان کے بزرگوں نے لکھی ہوئی، اور ہزاروں ہزار کے تعداد میں شاگرد پیدا کیے۔ آج کی تاریخ میں ہندوستان میں لاکھوں کی تعداد میں ان کے مرید ہیں۔ خود حضرت شیخ اپنے والد کے وصال کے بعد 2 سال پہلے حضرت تاجدار اہل سنت کا وصال ہوا، تو آپ اس مسند پر، اس عظیم مسند پر حضرت اس وقت جلوہ افروز ہیں اور زیب سجادہ کی حیثیت سے خانقاہ عالیہ قادریت کے حضرت موجود ہیں۔ انہوں نے ماشاءاللہ ہندیہ میں بھی عالم اور فضیلت مکمل کرنے کے بعد جامع ازہر تشریف لے کے گئے، اور وہاں پر جانے کے بعد انہوں نے اصول التفسیر کے اندر اسپیشلائزیشن کیا اور تخصص کیا۔ ماشاءاللہ کئی کتابوں کے مصنف اور اردو کے بہترین خطیب اور بہترین عالم دین، اور معقولات میں بہت کم ایسے لوگ ہوں گے ہندوستان میں جو ان پر ہاتھ رکھ سکیں، بہت کم ایسے لوگ ہوں گے، بہت بڑے عالم